الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک مرتبہ آواز بلند رشید کا نظرانہ پیش کریں. حضرات گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین، پیارے دوست اور بھائیوں، یہ آیت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جب یہ پڑھی جاتی ہے اہل سنت کے جلسوں میں، مجالس میں، اجتماعات میں، تو حاضرین کی زبان پر فوراً درود جاری ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ حضور کے پاس آئے اور عرض کیجئے سرکار ہم آپ پر سلام پیش کرنا جانتے ہیں، کیونکہ نماز میں نا السلام علیکم ایھا النبی، تو سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن صلاۃ پیش کرنا ہم نہیں جانتے. اس وقت تک کہ درود ابراہیمی نازل نہیں ہوا تھا. اگر درود ابراہیم نازل ہوتا تو پھر اس سوال کرنے کا کوئی جواب ہی نہیں، اتنا موقع ہی نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا، خصوصاً سے فرمایا کہ میرے غلاموں تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد، تو یہ کہا. اب صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. تو اب اللہم صلی علی محمد کا کیا مطلب ہے؟ اللہم صلی علی محمد کا مطلب ہے یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج. یہ تو بات الٹ ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو. تو ہم یہ نہیں کہیں گے رب کو کہ اللہ تو صلاۃ اور نماز سے مدد حاصل. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو تو ہم یہ نہیں کہتے اللہ تو نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ حج کرو، روزہ رکھو، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو حج کر تو روزہ رکھ. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہم عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن یہ جو آیت آئی تو کہ اے ایمان والو میرے نبی پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. تو صحابہ نے عرض کی حضور سلام تو ہم بھیجتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، لیکن صلاۃ بھیجنا اس وقت تک درود ابراہیم آیا نہیں تھا. تو صحابہ نے کہا حضور ہم آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں گے؟ تو میں تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بھیج. یہ جو الٹ کام ہو گیا، الٹ کام ہو گیا. بات کیا ہے؟ اصل بات ہے صلاۃ کے دو معنی ہیں. صلاۃ کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو صلاۃ کا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صلاۃ کا معنی ہے تعریف. صلاۃ کا معنی ہے تعریف، ثنا.
تو صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، بخاری یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو صلاۃ ہے وہ حضور کی ثنا ہے جو ملائکہ کی محفل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ کی صلاۃ حضور کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے حبیب کی ثنا تعریف ملائکہ کی محفل میں فرما رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تعریف جو ہوتی ہے ایک ہی بات کی بار بار تو تکرار نہیں ہوتا نا، تعریف سے بے شمار ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بے شمار نعمتیں عطا فرما رہا ہے، پھر تعریف فرما رہا ہے۔ بے شمار نعمتیں عطا فرما رہا ہے، پھر تعریف فرما رہا ہے۔ نہ اس کی نعمتیں ختم ہوتی ہیں نہ اس کی تعریف ختم ہوتی ہے۔ اور صلاۃ کے دوسرا معنی ہے رحمت۔ صلاۃ کا دوسرا مطلب ہے رحمت۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر نزول رحمت فرما رہا ہے اور اس کا ذکر فرما رہا ہے صحابہ کی محفل میں نزول رحمت فرما رہا ہے۔ تو اب نزول رحمت فرما رہا ہے اور یہ استمرار کا صیغہ ہے، مضارع استمرار اور دائمی ہے۔ میرے دوستو مسلسل اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اب جب حضور نے فرمایا تم کہا کرو اللہم صلی اللہ محمد، اس کا کیا مطلب ہو کہ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یہ مطلب ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے نے رحمت نازل فرما رہا ہے، جو کام پہلے ہو رہا ہے وہ دوبارہ اس کے بارے میں کہیں کرو، یہ تو تحصیل آتی ہے، یہ تو بالکل بے لا یعنی کہ مثلا بارش نہیں ہوتی تو ہم دعا کریں یا اللہ بارش دے بارش دے، اور جب بارش ہو رہی ہو تو کوئی بندہ کہے یا اللہ بارش دے بارش دے، لوگ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ بارش تو ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہا بارش دے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ایک شخص کے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے اولاد نہیں دی، بیٹا اللہ سے نعمت عطا فرما، چاند تھا بیٹا عطا فرما، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رحمت فرما دیتا ہے اور بیٹا اسے ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ بیٹا دے بیٹا دے بیٹا دے، کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا، بیٹا تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب تو شکر ادا کرے، اب تو شکر ادا کرے۔ تو پھر یہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ فرمایا کہ تم کہا کرو اللہم صلی اللہ بولو کہ اے یا اللہ تو اپنے حبیب پر نزول رحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی نزول رحمت فرما رہا، پہلے ہی فرما رہا۔ اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جو گدھا ہوتا ہے نا، بھکاری جو ہوتا ہے، جو مانگتا ہوتا ہے، وہ جب کسی کی در پہ جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ تیری خیر، تیرے گھر والوں کی خیر، تیرے بچوں کی خیر، اسے فوراً وہ نہیں بتا پڑا۔ حضور رحمت اللہ علیہ حضور کو یہ گوارا نہیں کہ میرے پاس آئے اور اس کے اندر رب نے صلاحیت دی ہے تو میں کیوں نہیں اسے مالا مال کر دوں، کیوں نہ نور ایمان سے اس کے دل کو منور کر دوں۔ میرے دوستو وہ لوگ جو حضور کے خون کے پیاسے تھے، خون کے پیاسے تھے اور ہر وقت اسکیمیں بناتے رہتے تھے کس طرح حضور کو کہ چراغ ہنسی کو گل کر دیں، وہ جب وہ حضور کے قریب آئے تو حضور کے ادنا ترین اور جانثار غلام بن گئے۔ مجھے وہ فضالہ کی بات کی عادت تھی، حضرت فضالہ، حضرت فضالہ جو تھے جب یہ کفر کی حالت میں تھے تو حضور کے بدترین دشمن تھے اور یہ سوچتے رہتے کہ میں کس طرح حضور کو قتل کروں، کس طرح میں انتقام لوں، کس طرح اس چراغ ہستی کو گل کر دوں۔ میرے دوستوں ایک دن وہ پروگرام بنا کر آئے کہ میں آج تک ضرور انہیں قتل کر دوں، اور زہر میں اپنے اس کو خنجر کو بجھایا اور اسے چھپا کے رکھا اور تو آگے چلے گھر سے نکلے تو سوچا پہلے میں طواف کعبہ کروں۔ کعبہ یہ تھا کافر و مشرکوں کا بھی کعبہ تھا نا، وہ ہم وہ طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اپنے طریقوں سے، اپنے طریقوں سے۔ تو وہ آیا اور حج کے لیے وہ اس میں طواف میں شامل ہو گیا، تو طواف میں شامل ہوا تو طواف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف طواف مارے، اس نے حضور کو دیکھ لیا، اس نے کہا یہ تو بڑا ہی اچھا موقع ہے، طواف کے دوران ہی میں حملہ کروں گا کام خراب ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ آہستہ 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 حضور کے قریب ہوتا رہا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے، جیسے ہی مجھے موقع ملے میں فوراً
حضور پر حملہ کرنا. قریب ہوتے جب حضور کے قریب آئے تو حضور کی نظر اس پر پڑ گئی, اس نے حضور کو دیکھ لیا, اب پریشان ہو گئے. حضور نے سے قریب حضور میں خدا تو تو خدا ہے؟ کہنے لگا نام خدا لے. میں خدا لے تو اپنے دل سے کیا باتیں کر رہا ہے, تو اپنے دل سے کیا باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا لاش ہے, میں تو کوئی باتیں نہیں کر رہا, میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. جب اس سے یہ کہا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو بتائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مسکرا پڑا, حضور مسکرا پڑا. گویا حضور نے فرمایا کہ وہ تعالیٰ اس سے چھپاتا ہے جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. میرے دوستو, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگو, مغفرت مانگو, بخشش مانگو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فضالہ خود کہتے ہیں ثم وضع یدہ علی صدری, پھر فضالہ کے سینے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم رکھا. دست کرم کا رکھنا تھا کہ فضالہ میں انقلاب آنا ہے. فضالہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھایا جب تک کہ میرے لیے حضور محبوب ترین ہستی نہ بنے. اب میرے دوستو, چند لمحوں میں انقلاب آیا, چند لمحوں میں, اور پھر خدا چلے گئے. جب نکلے باہر تو میرے دوستو جب حرم سے باہر نکلے مسجد حرام سے, تو ایک عورت بیٹھی تھی جس کی ان کی پرانی شناسائی تھی, اس کے تعلقات ہوں گے. اس نے فضالہ کو بلایا, فضالہ نے کچھ توجہ نہیں کی. تو اس نے پھر بڑے دل فریب انداز میں بتایا, فضالہ ادھر دیکھو تو صحیح, ادھر آؤ تو صحیح. خدا نے کہا کہ میرا دین, میرا رب اور میرا نبی تجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ قرب کی بات ہے کہ قرب حضور کا نصیب ہو اور صلاحیت ہو حق کو قبول کرنے کی, تو حضور کرم فرما دیتے. میرے دوستو, اسی طرح مجھے بات یاد آئی حضرت زمات کی. حضرت زمات یہ مکے کے باہر کسی شہر کے رہنے والے تھے, اور یہ جھاڑ پھونک جن میں اتارنے کا کام جیسے ہمارے وہ لوگ کرتے ہیں, یہ وہی کام کرتے تھے, طبابت بھی کرتے تھے. تو یہ مکے آئے ایک دفعہ, تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسا بندہ ہے جس کو کوئی تکلیف ہو, کوئی جن بھوت کا اثر ہو, ایسا ہو, میں اس کا علاج کروں. تو لوگوں نے کہا ایک شخص ہے تو صحیح ہے, لیکن اس کے قریب مت جانا, وہ جن پر سوار ہیں, لیکن تم جاؤ گے تو وہ جن تم پر بھی سوار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد جو بھی جاتا ہے وہ پھر بچہ نہیں ہوتا. وہ کون ہے؟ ان کا اس کا نام ہے محمد. ان پر بہت جن سوار ہیں, اور وہ جو ان کے قریب جاتا ہے اس پر بھی کافی تاری ہو جاتی ہے. تو تم ان کے پاؤں میں دینا, اس کا میں اتنا ماہر آدمی ہوں جن اتارنے کا, میں اتنا ماہر آدمی میں ان کے سے ضرور ملوں گا. لوگوں نے کہا دیکھو تم بات ہماری مان لو, تم نہیں بچ سکو گے ان سے, اور تم پر وہ جھوم سوار ہو جائے گی. کہا نہیں. اب اس نے دل میں کہا کاش کسی طرح سے میری پتہ چل جائے وہ کہاں ہے, تو میں ان کے جن اتار لوں. تو ڈھونڈتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. ان کے پاس پہنچا تو حضور سے کہا کہ میں آپ کو تکلیف ہے, میں یہ کام کرتا ہوں, میں اس میں بڑا ماہر ہوں, میں جن اتار دیتا ہوں, میں آپ کی جن اتار دوں, آپ اجازت دیں. حضور سنتے رہے. اسے 2-3 مرتبہ یہ بات کہی, حضور نے سنا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ درشی پڑھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میدان حضور گزاری زمان, میدان امام اہل سنت صاحبزادہ سید مظہر سید شاطب کاظمی. ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدی
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللہ کی حمد کی ان الحمد للہ سب تعریف اللہ کی نحمدہ و نستعینہ اور حمد اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے امداد مانگتے ہیں. من یضلل فلا ہادی له جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے جو ہدایت نہیں دے. یہ انہوں نے پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ دیا اور پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ایک دو پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت نے کہا تھا پھر پڑھیں. حضور نے پھر پڑھا پھر اس نے سنا غور سے پھر کہا پھر پڑھیں. 3 دفعہ اس نے کہا حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا. پھر زمان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے شعراء کا کلام سنا ہے بڑے بڑے کاہنوں کا کلام سنا ہے بڑے بڑے نجومیوں کا کلام سنا ہے میں نے ایسا کلام آج تک نہیں سنا. کہنے لگا آپ ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے آگے بیٹھ گئے. تب اسے پتہ چلا کہ مریض تو میں تھا میں انہیں مریض سمجھا تھا. میں مریض تھا وہ طبیب تھی. انہوں نے اپنا کام کر دیا حضور کی ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا بولا. تو جو حضور کے قریب آیا اور اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی تو سرکار نے کرم فرما دیا. اسی طرح میرے دوستوں وہ مجھے سمامہ بن اسال کی بات بھی یاد آتی ہے. سمامہ بن اسال ایک اپنے علاقے کا بڑا سردار تھا دولت مند تھا پورے علاقے کا سردار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکری دستہ نجد کی طرف بھیجا جہاد کے لیے. تو وہ راستے میں اسے یہ سمامہ ملا. یہ کہیں آ جا رہا ہوگا ان کیا پتہ کوئی تو میں ہوئی. صحابہ نے اسے پکڑ لیا. وہ اکیلا تھا صحابہ کا لشکر کا ایک طرح سے دستہ تھا. اسے گرفتار کر لیا گرفتار کر کے مدینے لے آئے. مدینے لے آئے فوراً مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون سے اسے باندھ دیا اور حضور کو اطلاع دی یہ قیدی ہم لے کر آئے. حضور آئے تو حضور نے پتہ کیا کہ یہ تو سمامہ ہے بن اسال. حضور سمجھ گیا کہ یہ تو پرانے علاقے کا سردار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اندہ کا کیا سمامہ کیا چاہتے ہیں تو کیا چاہتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ سردار تھا علاقے کا بڑا رئیس تھا. بلا خوف اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیں لیکن آپ نے ایک معمولی آدمی کسی کمینی آدمی کو قتل نہیں کیا. آپ نے ایک بہت بڑے سردار کو قتل کیا. اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ نے کسی ذلیل کو نہیں چھوڑا کسی کم ذات کو نہیں چھوڑا آپ نے ایک بڑے آدمی کو چھوڑا اور وہ آدمی آپ کا شکر گزار ہوگا احسان مند ہوگا اور ساری عمر رہے گا اور اپنے لوگوں کو بتائے گا کہ محمد قدر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. اور اگر آپ کو تاوان چاہیے تو آپ جو مطالبہ کریں مجھے کوئی کمی نہیں ہے پیسے دولت کی میں پیغام بھیجوں گا دولت کے لے آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 باتیں سنی. میں اسے کہاں دیکھوں کل بات فیصلہ کریں کل حضور تشریف لائے. پھر ماں اندہ گیا تھا ماما تو اس نے پھر وہی 3 باتیں کہہ دی کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ نے ایک ذلیل اور کمینی شخص کو قتل نہیں کیا آپ نے ایک بڑے انسان کو قتل کیا. اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ نے ایک معمولی شخص کو نہیں چھوڑا ایک شکر گزار شخص کو چھوڑا جو آپ کی تعریف کرے گا لوگوں کو بتائے گا کہ میری جان جو قبضے میں تھی وہ مجھے قتل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے مجھ پہ احسان کیا وہ چھوڑ دیا. اور اگر آپ کو تاوان چاہیے تو آپ مجھے بتا دیں میں پیغام بھیجوں گا آ جائیے. حضور فرمائے تھے باندھے تیسرے دن حضور تشریف لائے ماں اندہ گیا اس نے پھر وہی بات کر دی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ثمامہ کو چھوڑ دو. سبحان اللہ. صحابہ حیران، ثمامہ حیران، سب حیران کہ یہ نہ کوئی شرط ہے نہ کوئی بات ہے نہ کچھ لین دین ہے. ثمامہ کی رسی تو کھول دی نہیں لیکن وہ زلف محمد کا اسیر ہو گیا. وہ زلف محمد کا اسیر ہو گیا. وہاں سے رسی کھولی میں نکلا، مسجد نبی سے قریب نخلستان تھا، باغ تھا، گیا وہاں جا کے چشمے غسل کیا، غسل کر کے پھر آیا مسجد نبی میں. اور جیسے داخل ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ. سبحان اللہ. تکبیر. رسالت. حیدری. زادہ حضور غزالی زمان. دادا سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی. میرے دوستو، پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے میرے نزدیک اسلام سے بڑھ کر کوئی بدترین مذہب نہیں تھا. اسلام میرے لیے بدترین مذہب تھا. مجھے اسلام سے سخت دشمنی تھی لیکن اسلام میرے لیے محبوب ترین مذہب. سبحان اللہ. آپ کی ذات کا میں بدترین دشمن تھا اور آپ کا جب نام آتا تھا تو میں قید و قدر میں مبتلا ہو جاتا تھا. لیکن اب آپ اس کائنات میں محبوب ترین ہستی. اور مدینہ میرے لیے بہت ہی قابل نفرت جگہ تھی مدینہ، لیکن اب مدینہ محبوب ترین جگہ. اس نے کہا کہ سرکار آپ مجھے اجازت دیں، میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا اپنے طریقے سے، اب میں مسلمانوں کے طریقے سے اسلام قبول کیا، میں عمرہ کروں، اجازت دیں. اور میں اجازت دیں. چنانچہ وہ چلا گیا، روانہ ہو گیا. اب وہاں تو بڑا سردار تھا یمامہ کا، تو وہاں جو عمرے مکے میں پہنچا لوگوں پتہ لگی وہ ثمامہ بن سالہ ہے سردار، اور مکے کا سارا غلہ، سارے اناج جو تھی وہ یمامہ سے آتی تھی، اس کو بھیجا کرتا تھا کیونکہ مکے میں تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. تو وہ آئے تو اس نے عمرہ کیا. تو لوگوں نے کہا ہے ثمامہ، ہم نے سنا ہے تم نے اپنا دین مطلب چھوڑ دیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، محمد عربی کے غلام ہو گئے، اور اس طرح تم نے عمرہ کیا جیسے مسلمان کرتے ہیں. یہ کیا کیا؟ اس نے تیوریوں کے بل دیکھے. ثمامہ نے کہا دیکھو مجھے اگر تم نے کوئی نقصان پہنچایا، مجھے ہاتھ لگایا تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں. مکے میں جو اناج آتا ہے، جو غلہ آتا ہے، وہ سب میرے علاقے سے آتا ہے اور میں علاقے کا سردار ہوں. میں مسلمان ہو گیا، محمد عربی کا غلام ہو گیا ہوں. اب مکے میں ایک دانہ بھی کر لے کر محمد عربی کی اجازت نہیں ہے، تم بھوکو مر جاؤ. میرے دوستوں کو ڈر گیا کہ یہ اگر ایسا کام کیا تو ہمارے لیے تو واقعی موت ہے. میرے دوستوں یہ دیکھیں کہ سرکار کس طرح سیکنڈوں کے اندر، لمحوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے. ابو جہل کے اندر صلاحیت نہیں تھی، ابو لہب کے اندر صلاحیت نہیں تھی، عتبہ شیبہ کعب بن اشرف کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اور وہ اسی طرح رہے. لیکن جن کے اندر صلاحیت تھی، کتنی حضور کا انتقام کے دل میں ہو، کتنی نفرت ہو، کہ حضور کے قریب آئے تو رحمت اللہ علیہ نے کر میرے واسطے. میرے دوستو یہ باتیں اس کی سمجھ آتی ہیں جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، اور حضور کی محبت ایمان ہے. میں یہاں حافظ جن بڈا میرے بڑے پیارے پیر بھائی اور بڑے مخلص ترین پیر بھائی. بعض وقت ملتان آتے تھے، اکثر آتے تھے ملتان. بعض وقت میں مصروف ہوتا تھا، ان سے بات نہیں کر سکتا تھا، ان کا حال وال زیادہ نہیں پوچھ سکتا تھا، بس وہ نظر پیش کر کے سلام کر کے چلے جاتے. کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کی، اور مٹا ہوا شخص تھا. اور میرے دوستوں ان کی بیٹے یہ محمد احمد صاحب بڑے بڑے ان کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی اسی طرح ان کا میرے ساتھ تعلق ہے. یہ محمود احمد صاحب اور محبوب احمد، یہ تین بھائی ہیں. ان تینوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور یہ الحمدللہ اپنے باپ کے نام کو روشن کر رہے ہیں. یہ انہی کے نقش قدم پر ہیں، ان کے مشن کو چلا رہے ہیں. تو جتنے حضرات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں. اور یہ بے نفس ہیں،
ان کے اندر اللہ کے فضل سے کوئی دنیاوی لالچ اور طمع نہیں ہے. یہ دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے اور ان کے جو بھی مستقبل کے نیک ارادے ہیں اللہ انہیں پائے تکمیل کرے. میں یہاں میں نے کچھ تقریر کر دی ورنہ میں تقریر کے قابل نہیں ہوں. لیکن راستے میں بھول بھی گیا تو میرا حافظہ بھی ختم ہو گیا. بعد اوقات تو اب یہ بیٹھے ہوں سامنے ہوں جناب مولانا عبدالغفور سعیدی بڑے بڑے جانی صاحب کے پاس, اور یہ جید عالم ہے. یہ شخص جو ہے یہاں نقیب المحفل بنے, یہ بڑے جید عالم ہیں اور بڑے اچھے لکھاری ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اب آستانے کے چونکہ یہ سچے غلام ہیں تو مجھ سے بھی وہ یقیناً محبت رکھتے ہیں جو حضور شیخ کریم سے رکھتے ہیں. حالانکہ میں تو کسی کام کا آدمی نہیں ہوں. شیخ کریم کے صدقے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب میں حرمین شریفین گیا ہوں. میرے دوستو آپ یقین کریں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس پاک جگہ جا سکوں, لیکن شیخ کا کرم ہو جاتا ہے مجھے لے جاتے ہیں, میں چلا جاتا ہوں. تو میں تو ایک سیاکار دلیل انسان ہوں, لیکن شیخ کا مجھ پہ کرم ہے اور اس کرم سے ہی میری گاڑی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کرم جاری ہے اور سب پر اپنا کرم. آمین. واخر دعوانا